سال پہلے کسی کو اگر کوئی کہتا تھا کہ دنیا آپ کی جیب میں ہوگی تو لوگ کہتے تھے کہ یہ پاگل ہو گئے. اب ساری دنیا کی لائبریریز آپ کی ایک پاکٹ میں ہیں. یہ مطلب پہلے سوچا ہی نہیں جا سکتا. تو نالج لینا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تھوڑی سی سکل آپ لے کے دنیا کو اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. دنیا وہیں آپ کو بیٹھے بیٹھے پے کرے گی. تو وہ دور ختم ہو گیا کہ لوگ نوکریوں کے لیے دھکے کھاتے تھے. اپنی سکلز کو امپروو کریں. دوسری بات ہے اپنے ایٹیچیوڈ، یعنی اگر آپ میں عاجزی ہے، آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. جیسا کہ یہ سجاد نے پچھلا ایک ایونٹ پہ میں آیا تھا، تو اب میں نے دیکھا کہ لاٹ آف ڈفرینس، ہیل آف ڈفرینس بٹوین دیٹ ایونٹ اینڈ دس ایونٹ، بیکاز انہوں نے سیکھا ہے اور یہ سیکھتے رہنا ہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرو. تو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے، کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ، ہم بھی ابھی تک سیکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ کوئی کہے کہ جی میرے پاس جو علم تھا وہ مکمل ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. انفینٹ ہے یہ تو سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں، تھوڑا بہت جو ملتا ہے وہ. تو سقراط سے کسی نے پوچھا، اس کے دوست نے، کہ آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کیا؟ ایک بڑا دلچسپ واقعہ میں نے پڑھا کتابوں میں. تو اس نے کہا جی کل آپ دریا پر آ جانا. وہ دریا پہ جب گیا تو وہ بندہ سقراط جو ہے وہ دریا میں ڈپ ہوا تھا. اپنے باڈی کو اس نے اتنا ڈپ کیا ہوا تھا، اور اس کو کہا کہ آپ اندر دریا میں آ جاؤ، پانی میں آ جاؤ. جب وہ پانی میں گیا تو اس نے اس کا سر پکڑ کے پانی کے اندر ڈبو دیا. اب وہ تڑپنے لگا کچھ ٹائم کے لیے. تو پھر اس نے سر پکڑ کے ایک دم جب اس کا باہر کیا تو اس کی سانس بحال ہوئی. تو اس نے کہا جی اب جب پانی میں گئے تھے، آپ کو غوطے آ رہے تھے، تو آپ کیا سوچ رہے تھے؟ اس نے کہا جی کہ میں تو یہی ہر لمحے سوچ رہا تھا کہ کب میری سانس بحال ہوگی نا. اس نے کہا جی آپ نے کل مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کیا؟ تو میں نے زندگی کا ہر لمحہ اسی تڑپ میں گزارا ہے کہ کب میں کوئی نئی چیز سیکھوں گا. جس طرح آپ سانس کے لیے تڑپ رہے تھے، اس طرح میں علم کے لیے تڑپ رہا تھا. تو اگر ہمارے اندر یہ تڑپ ہوگی کچھ نیا سیکھنے کے لیے، تو انشاءاللہ وہ آپ کا لرننگ ایٹیچیوڈ آپ کو گرو کرا دے گا، آپ کو بڑا بنا دے گا. تو علم حاصل کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو ضرور آئے گی. اور آنے والی مشکلات راستے میں جو آئیں گی ان سے گھبرانا نہیں ہے آپ نے. وہ تیر جو ہے وہ کمان میں جب ہوتا ہے، اور جتنا کمان کو کھینچا جاتا ہے اتنا وہ سٹریس بڑھتا ہے اس کے سٹرنگ پہ، اس کی رسی پہ، اور اس کی جو لکڑی کی یا جو بھی اس کی باڈی ہوتی ہے اس پہ سٹریس بڑھتا ہے. جتنا زور سے کھینچتے ہیں اتنا ہی وہ تیر آگے دور تک اپنی ٹارگٹ کو اچیو کرتا ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے آپ کو اگر بڑا بنانا ہے تو آپ کے راستے میں وہ مشکلات آئیں گی. وہ مشکلات آپ کو بڑا بنانے کے لیے ہیں. تو تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. باقی اس کے بعد انسانیت کو اپنے اندر پیدا کیجئے. راستے میں پڑی ہوئی کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہے اس کو آپ ہٹائیے، اس نظریے سے کہ کسی مسلمان کی یہاں پہ تکلیف کا یہ باعث ہو سکتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی ایک عمل سے راضی ہو کے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. صرف ایک کیلے کا چھلکا یا کوئی پتھر یا کوئی کانٹا یا کسی کو پانی پلانا یا کسی بیمار کی عیادت کرنا، یہ ہمارے دین میں بہت بڑا اجر رکھتا ہے. تو آج سے میں بھی آپ بھی تہیہ کریں کہ راستے میں پڑی ہوئی کوئی بھی تکلیف دہ چیز کو ہم نے ہٹانا ہے، صرف اس نظریے سے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، کسی کو چوٹ نہ لگے. اور چھلکے وغیرہ، یہ جو کیلے کے چھلکے ہیں، یہ جو ریپرز ہیں، یہ پھینکتے ہیں تو بائک سلپ ہو جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک کیلے کے چھلکے سے ایک بچے کا بائک سلپ ہوا، اس کو ہیڈ انجری ہوئی، 3 مہینے تک وہ کوما میں پڑا رہا، اس کو ہوش نہیں آیا. اور ہم بعض اوقات اس طرح پھینک دیتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا. دوسرا، موبائل کا مس یوز نہیں کرنا. موبائل ابھی آپ کی ایج میں بالکل نہیں چاہیے. یہ وہ زہر ہے جو ہماری رگوں میں اتر رہا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ ہمارے دماغ کو ختم کر رہا ہے. یہ ڈیجیٹل ہیروئن ہے، اس سے اپنے آپ کو فی الحال بچا کے رکھیے، بچوں کو بچا کے رکھیے جب تک اپنے ٹارگٹ تک آپ پہنچ نہیں چاہتے. ادروائز یہ سپوائل کر دے گا، کیونکہ آپ کا مینٹل فوکس ختم ہو جائے گا. لوگوں کے اندر ایگریشن بڑھ رہا ہے، یہ اسی کی وجہ سے مین. یعنی وہ کھڑے کھڑے جو ہے وہ بغیر تصدیق کے بندہ پکڑتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اس کو آگ لگا دیتے ہیں. یہ ہمارا دین نہیں ہے.
ہمارا دین تو سلامتی کا دین ہے، ہمارا دین تو امن کا دین ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو اپنے بچوں کے اوپر امپلیمنٹ کیجیے۔ اور بچے جو سن رہے ہیں پلیز اپنا کتابوں سے اپنا تعلق جوڑیے، اپنے ٹیچر سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ اس طرح انشاءاللہ آپ آگے زندگی میں بڑے مقام تک پہنچ جائیں گے۔ پھر یہ لائف میں پڑا ہوا ہے وقت کافی، جس میں آپ انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔ زیادہ اس سے آپ لرننگ کیجیے، انجوائمنٹ انٹرٹینمنٹ بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن لرننگ کیجیے۔ تو دنیا آپ کی جیب میں ہے، آپ چاہیں تو اس سے سیکھ سکتے ہیں، چاہے تو اس سے برباد ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ ہی کے ایک چھری ہے نا جی، وہ چھری سے آپ اپنا ہاتھ کاٹ دیں یا سبزی کاٹ لیں، گوشت کاٹ لیں، تو یہ بھی اسی طرح سے ہے، یہ آپ کے مستقبل کو کاٹ بھی سکتی ہے، مستقبل کو بنا بھی سکتی ہے۔ ہاؤ ٹو یوز اٹ، اس کا یوز بڑا اہم ہے جی۔ یہ بہت بڑا میں دیکھ رہا ہوں تباہی، کیونکہ میٹرک میں بچے آتے ہیں، میٹرک کر کے ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں، جن کے پاس موبائل ہے ان کے ریزلٹس ایک دم 1000 نمبر سے ایک دم نیچے جاتے ہیں، اور ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں کہ جی بچہ جب سے موبائل یوز کر رہا ہے یہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ تو بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر کے کبھی بھی آپ عزت والی زندگی نہیں حاصل کر سکتے۔ اپنے ٹیچرز اور ماں باپ کا ادب، ان کے سامنے آپ نے جھک کے رہنا ہے، عاجزی میں رہنا ہے۔ جو ہی آپ ان کے سامنے جھکیں گے اللہ زندگی میں دنیا میں آپ کو بلند کر دیں گے۔ اب یہ سجاد صاحب، ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اپنے بابا کے نام پہ انہوں نے اکیڈمی بنائی، اتنی مجھے خوشی ہو رہی تھی، اور یہ آئے یہاں پر انہوں نے ایوارڈ لیا۔ یہ تو بڑے پن کی بات ہے، اور یہی چیز ان کو اور اوپر لے کر جائے گی انشاءاللہ۔ میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور اس آرگنائزیشن کے اندر جتنے لوگوں نے کام کیا اس وقت، اس کے لیے بھی میں ان کو مبارک دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، مجھے میری عزت افزائی کا بہت شکریہ۔ سجاد صاحب ایک دفعہ میرے ساتھ ہی آ جائیں، میں آپ سے مل کے تو اجازت چاہوں گا۔ آئی ایم ویری مچ ہیپی، اور بہت اچھا پروگرام ہے، آپ سب لوگوں جو ہے ان کو مبارک ہو۔ جمشید صاحب بھی بیٹھے ہیں، جمشید صاحب آپ کو بھی سر جو ہے بہت مہربانی آپ کی، آپ سب عزت دیتے ہیں، عزت افزائی کرتے ہیں۔ تمام ٹیچرز کو